بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن الله سبحانه تبارك وتعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: رب قارئ والقرآن يلعنه، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم پیارے بھائیوں، بہت بڑی خوشی کا مقام ہے ماشاءاللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری مسجد میں، ہماری عبادت خانے میں قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے ختم کروایا، مکمل کروایا. جن حضرات نے قرآن مجید کی تراویح کو پابندی کے ساتھ پڑھا، ان کا بھی ختم ہو گیا. ایک موقع ہوتا ہے قرآن کریم کو سننے کا پورے رمضان میں. ایسے تو نمازوں میں پورا قرآن نہیں ہوتا، لیکن رمضان میں پورے قرآن کریم کے سننے کی ایک مستقل ایک طریقہ بھی ہے اور ایک عادت بھی ہے اور ایک سنت بھی ہے کہ پورے قرآن کو رمضان میں ایک مرتبہ سنا جائے. جن حضرات نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ سورہ فاتحہ سے لے کر مکمل قرآن کریم کو سنا، ان کا تو قرآن مکمل ہو گیا. لیکن بعض حضرات کی بہت بڑی بیماری ہوتی ہے کہ وہ پہلی رکعت میں بیٹھے رہتے ہیں اور جیسے کہ رکوع ہوتا ہے تو پھر کھڑے ہوتے ہیں، ان کا قرآن تو مکمل نہیں ہوا. قرآن کریم کو نماز میں سننا ایک مستقل سنت ہے. اور رمضان کا جو مہینہ ہوتا ہے، رمضان کا مبارک مہینہ، اس مہینے کے اندر کلام پاک کو اللہ نے نازل فرمایا ہے. انس بن مالک فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب بھی قرآن کریم کو ختم کرتے تھے تو قرآن کریم کو ختم کرنے کے بعد اپنے گھر والوں کو، بچوں کو بٹھا کر دعا کراتے تھے کہ ختم قرآن کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. طبرانی شریف کی روایت ہے: من ختم القرآن فلہ دعوۃ مستجابۃ، کہ جس دن قرآن پاک ختم ہوتا ہے اس وقت اللہ کے بندے جمع ہوتے ہیں، اور جمع ہونے کے بعد جو بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ان کی دعا کو رد نہیں کرتا. کیونکہ قرآن کریم کا سننے کا مجاہدہ، قرآن کریم کا سنانے کا مستقل مجاہدہ، یہ ہمارے حفاظ کرام پورا دن محنت کرتے ہیں. گرمی کے موسم میں، سردی کے موسم میں ہم افطاری آرام سے کرتے ہیں، ٹھنڈا پیتے ہیں، ٹھنڈا کھاتے ہیں، گرم پیتے ہیں، گرم کھاتے ہیں. لیکن ان کو اپنے گلے کی حفاظت کے لیے بہت کچھ چیزوں کی کھانے پینے کی قربانی دینی پڑتی ہے. اور رمضان کی حالت میں قرآن پڑھنا بہت پڑتا ہے. انہوں نے بھی قرآن کو ماشاءاللہ مکمل سنایا اور ہم نے بھی قرآن کو مکمل سنا. بس اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے پڑھنے کو بھی قبول فرماوے اور قرآن کریم کو پڑھانے کو بھی قبول فرماوے. اب قرآن کریم کے ختم کے بعد جو دعا ہوتی ہے وہ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. یہ صحابہ کرام کی عادت تھی، جب بھی انفرادی میں قرآن کریم ختم کرتے تھے، ایک تو نماز میں ہوتا ہے تو بہت بڑی بات ہے، لیکن خود قرآن کریم کو جب پڑھتے پڑھتے قرآن کریم ختم ہوتا تھا تو قرآن کریم کو ختم ہونے کے بعد اپنے گھر والوں کو جمع کر کے اللہ سے دعا کرتے تھے تو پروردگار عالم ان کی دعا کو قبول کرتا تھا. مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب ہمارے پڑوس کے ملک کے بہت بڑے مفتی گزرے، فرماتے ہیں قرآن کریم کو ختم کرنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ زندگیوں کو قرآن کریم پر ختم کرنا ہے. جب قرآن کریم پڑھتے پڑھتے ہماری زندگیاں قرآن کریم پر ختم ہو جائیں، یہ اصل چیز ہے. ابو بکر بن عیاش بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اپنے گھر کے بچوں کو جمع کیا اور کہا دیکھو اس گھر کے اس کونے میں کبھی بھی کوئی گناہ مت کرنا. میں نے اس گھر کے کونے میں 30,000 کلام پاک ختم کیے، 30,000. ابھی میں رمضان کے پہلے صورت میں ایک جگہ پر بیان میں تھا تو ایک حافظ صاحب ملنے کے لیے مجھے آئے تو میں نے دیکھا ان کے ہونٹ ہل رہے ہیں. میں کہا کیا کرتے ہو؟ قرآن پڑھتا ہوں. کتنا قرآن پڑھتے ہو؟ کہ روزانہ ایک کلام پاک پڑھتا ہوں. رمضان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. 21 سال کے نوجوان ہیں، سی اے کر رہے ہیں اسکول میں، کہ میں روزانہ ایک کلام پاک پابندی سے ختم کرتا ہوں اور رمضان میں میرا معمول ہے اسکول کی تعلیم کرتے ہوئے 2 قرآن پاک پڑھتا ہوں، ایک دن میں اور ایک رات میں. میں کتنے کلام پاک ختم کیے کہ 5,677 قرآن پاک میرے ختم ہو چکے ہیں. 21 سال کا نوجوان بالکل حافظ. یہ ہے قرآن کریم کا لگاؤ، قرآن کریم کا شوق. اب ہمارا آج تو ماشاءاللہ 21 روزہ تو آ گیا، آج 22ویں رات ہے. طاق راتوں کے اندر بھی شب قدر نہیں ہوتی،
بلکہ تاخراتوں کے علاوہ ایک روایت میں ہے کہ 22 کو شب قدر کو تلاش کرو، 24 کو شب قدر کو تلاش کرو، 26 کو شب قدر کو تلاش کرو۔ رمضان کے آخری عشرے کی ہر رات پہ شب قدر ہوتی ہے رمضان کی۔ اب ہمارے عرب ملکوں میں آج کی رات تاخرات ہے، ہمارے ملکوں میں تاخرات کل تھی اور کل ہے، اس سے ہر رات جو ہوتی ہے وہ شب قدر کی رات ہوتی ہے۔ کہ پروردگار عالم ہمیں شب قدر کی رات بس نصیب فرما دے۔ تو قرآن کریم سے ہمارا لگاؤ ہونا چاہیے، قرآن کریم سے ہمیں محبت ہونی چاہیے۔ یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ جتنی بھی آسمانی علوم ہیں سارے کے سارے آسمانی علوم رمضان میں نازل ہوئے ہیں۔ توریت رمضان میں اتری حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور رمضان میں اتری، انجیل رمضان میں اتری، اور آسمانی جتنے بھی صحیفے کتابیں چھوٹی چھوٹی پیغمبروں پر جو نازل ہوئی وہ ساری چیزیں رمضان کے مبارک مہینے میں نازل ہوئی۔ اور پورا کلام پاک لوح محفوظ پر سماء دنیا پر شب قدر کی رات میں رمضان میں اللہ نے نازل کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مبارک مہینہ وہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کریم کو شب قدر کی رات میں اتارا۔ تو ماہ مبارک میں قرآن کریم نازل ہوا ہے، اور پہلے آسمان سے لے کر آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے دل پر دنیا میں 23 سال کے عرصے میں پورا قرآن نازل ہوا ہے۔ جیسے قرآن کریم کی ضرورت پڑتی گئی اللہ جبرائیل کو بھیجتا رہا اور قرآن کریم کی وحی زمینوں پر اترتی رہی۔ 24,000 مرتبہ جبرائیل امین قرآن کریم کے وحی کو لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس قرآن کریم کی کبھی سورت لے کر آئے، کبھی آیت لے کر آئے، کبھی ٹکڑا لے کر آئے، کبھی کوئی بڑا رکوع لے کر آئے۔ جیسے ضرورت پڑتی گئی قرآن کریم اترتا گیا، اور 24,000 مرتبہ جبرائیل امین قرآن کریم کی وحی کو لے کر آئے ہیں۔ اور اتنا بڑا بوجھ ہے قرآن کریم، تو معمولی بات نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم پر جب قرآن کریم کی وحی اترتی تھی تو وحی کے اندر جب اترتے وحی تو گھنٹی بجنے کی طرح وحی کے اترنے کی آواز ہوتی تھی۔ جبرائیل امین جب قرآن کریم اپنے سینے سے اللہ کے نبی کے سینے میں اتارتے تھے تو گھنٹی کے بجنے کی طرح قرآن کریم کے پڑھنے کی وحی کی آواز آتی تھی۔ بس سخت سردی کے موسم میں اتنا وحی کا بوجھ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشانی پر ٹھنڈی کے موسم میں پسینہ آ جاتا تھا۔ اتنا قرآن کریم کا بوجھ ہوتا ہے۔ قرآن کریم کا پڑھنا، قرآن کریم کا پڑھانا، یہ تو پروردگار عالم نے قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ باقی جتنی بھی آسمانی کتب ہیں آج کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ توریت لے لو، زبور لے لو، انجیل لے لو، سارے میں رد و بدل ہو چکا ہے۔ لیکن قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے دیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم ہی نے قرآن کریم کو اتارا ہے اور ہم ہی قرآن کریم کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ساری دنیا کے قرآن کریم کے نسخے کو جلا دیا جائے تب بھی قرآن کریم کا زیر و زبر کوئی بدل نہیں سکتا۔ اللہ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں اللہ نے قرآن کریم کو منتقل کر لیا۔ ہمارا گھر کا چھوٹا بیٹا ہو اور امی کو کہیں باہر جانا ہو تو امی گھر کی چابی چھوٹے بچے کو نہیں دیتی، پڑوس والوں کو دیتی ہے، کہ گھر کی ماں بھی اپنے چھوٹے بیٹے پر گھر کی چابی کا یقین نہیں کرتی۔ اتنے بڑے پروردگار نے اتنے بڑے کلام کو چھوٹے بچوں کے سینوں میں محفوظ کر دیا قرآن کریم کی حفاظت کے لیے۔ اسے ہم تو ارادہ کرو کہ اپنے بیٹوں کو حافظ قرآن بناؤ، اس سے بڑی کوئی بشارت نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی بشارت نہیں ہے۔ سلطان محمود بیگڑا رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بادشاہ گزرے، ہمارے بروڈا کی ریاست میں تھے۔ 15 رمضان کے دن قرآن کریم کی فضیلت پر کوئی عالم بیان کر رہے تھے اور یہ حدیث سنائی کہ جن کا بیٹا حافظ قرآن ہوگا کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت کی 10 ٹکٹ دے گا اس بیٹے کے ہاتھ میں، ایسے 10 انسانوں پر جن پر جہنم کا سکہ لگ چکا ہوگا، جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ وہ حافظ قرآن چاہے اپنے ابا ہو، اپنے دادا ہو، اپنے انکل ہو، چچا ہو، خالو ہو، ماموں ہو، جن پر جہنم کا سکہ مل چکا ہے، جہنم کی ٹکٹ مل چکی ہے کہ ان کو جہنم میں جانا ہے، وہ سفارش کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے جنت میں داخل کرائے گا۔ یہ حدیث پاک سنی سلطان محمود بیگڑا بہت دیر تک روتے رہے کہ اوپر میں میرے خاندان میں کوئی حافظ نہیں اور نیچے کے اندر میرے خاندان میں کوئی حافظ نہیں، نہ میرا پوتا حافظ ہے، نہ میرا بیٹا حافظ ہے۔ بادشاہ سلامت تھے، دیندار تھے، دل میں چوٹ لگی۔ ان کا بیٹا خلیل خان وہاں بیٹھا تھا اس مجلس میں، اس نے اپنے ابا کی آنکھوں کے آنسو دیکھ لیے کہ بادشاہ سلامت میرے ابا کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ ارادہ کیا، واپس آنے کے بعد بروڈا کی ریاست میں تھا، ابا کو پوچھے بغیر پوری رات قرآن کریم کو حفظ کرتا تھا اور قرآن کریم کو پڑھتے 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 آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔
ڈاکٹر کو بلایا گیا، بھائی کیا بیماری ہے؟ آنکھیں سرخ ہو چکی ہیں. تو ڈاکٹر نے کہا کوئی بیماری نہیں ہے، نیند کی کمی ہے، نیند کی کمی کی بنیاد پر آنکھیں لال ہو چکی ہیں. تو فرمایا کہ جنت کی سرخ روئی حاصل کرنے کے لیے اگر میری آنکھیں لال بھی ہو جائے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور 1.5 سال میں اتنے بڑے بادشاہ کے بیٹے خلیل خان نے قرآن کریم کو مکمل کر دیا. جب دوسرا رمضان آیا کہا ابا جی میں اپنی مسجد میں قرآن سناؤں گا. تو محمود بیگڑا نے کہا بیٹا تو کیسے قرآن سنائے گا، تو بہت بڑی عمر کا ہو چکا ہے، تو قرآن کریم کو پڑھا ہوا نہیں ہے. کہ ابا آپ کے ایک آنسو نے میرے سینے پر چوٹ لگائی ہے، تب سے میں قرآن کریم کو یاد کرتا تھا اور پورا قرآن کریم میں نے حفظ کر لیا ہے. ایک تراویح میں ایک قرآن ان کا بیٹا ایک دن میں سناتا تھا، 4 رکعت نہیں، 8 رکعت نہیں، 16 دن میں 16 کلام پاک تراویح میں سنائے. اور باپ نے اپنے بیٹے کا قرآن سنا. جب 16واں دن ہوا تو سلطان محمود بیگڑا کھڑے ہو کر رونے لگے اور کہا بیٹا تیرے سینے میں اللہ کا کلام محفوظ ہے، آج سے بروڑا کا بادشاہ تو ہے. اور اپنے آپ کو گدی سے نیچے اتار دیا کہ جن کے سینے میں قرآن نہ ہو اس کو حکومت کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور جن کے سینے میں اللہ کا کلام ہو وہی گدی پر بیٹھ سکتا ہے. اپنے بیٹے کے انڈر میں زندگی گزاری کہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہے. جس کا بیٹا قرآن کی تراویح سناتا ہو اور باپ پیچھے قرآن کریم کی تراویح سنتا ہو، کیا دل میں خوشی ہوتی ہوگی. باپ کے دل پر مارے خوشی کے آنکھوں میں آنسو آ جائے. لیکن میرے بھائی آج قرآن کریم کا سنانا بہت بڑا بوجھ بن چکا ہے. قرآن کریم کا سننا بھی، قرآن کریم کا سنانا بھی. اس سے ارادہ کرے کہ ہم خود بھی حافظ قرآن بنے. کتنی عمر میں بھی ہم عرب ملکوں میں سفر کرتے تو عرب ملکوں میں ہم نے دیکھا 70 سال کے انسان، 60 سال کے، 55 سال کے، 40 سال کے لڑکے قرآن کریم کے حافظ بن رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، جاب کر. یمن میں میں نے دیکھا 12 بجے کے بعد اکثر کالجین لڑکے ریاض میں یعنی میڈیکل سائنس پڑھنے والے اسٹوڈنٹ میں 18 پارے کا حافظ ہوں، میں 16 پارے کا حافظ ہوں. اسکول کی تعلیم بھی ہو رہی ہے، قرآن کی حفظ کی تعلیم بھی ہو رہی ہے. بڑی بڑی عمر کے لوگ حافظ بن رہے ہیں. قاضی عبدالرشید اجمری دعوت برکاتہ ہمارے گاؤں میں درجے حفظ کے جلسے میں آئے تھے. تو کہا کہ ہمارے راندے میں ایک دادا اپنے دونوں پوتروں کو لے کر قرآن کریم کو حفظ کرنے کے لیے مدرسے میں آوے. اب دادا ان کو چھوڑ کر جاوے، ابھی تو دادا وہی ہوتے، بچے تو گھر پہنچ جاوے. اتنی مرتبہ دادا چھوڑنے آئے لیکن پوترے قرآن کریم کا حافظ بننے کے لیے تیار نہیں تھے. تو قاری صاحب کے پاس آ کر رونے لگے. قاری صاحب نے کہا تمہارے بیٹوں کو شوق نہیں ہے، تم کو شوق ہے. اور یہ قرآن کریم ایسی نعمت ہے جن کو شوق ہوگا اللہ ہی ان کو حافظ بنائے گا، بغیر طلب والوں کو نہیں بنائے گا کہ مجھے شوق ہے کہ تمہارا داخلہ کرا دو. تو کہ ہمارے مدرسے میں چچا نے داخلہ لیا اور 2.5 سال میں چچا نے قرآن کو مکمل حفظ کر لیا. پوتروں کی قسمت میں قرآن حفظ کرنا نہیں تھا تو پوتوں نے قرآن حفظ نہیں کیا، دادا نے بڑی عمر میں قرآن کریم کو حفظ کیا. اس لیے ہم بھی قرآن کریم ہمارے گاؤں کے بھی یعقوب بھائی ہر سال اللہ کے راستے میں 4 مہینہ نکلتے ہیں. اس مرتبہ قرآن کریم کی تراویح سنا رہے، 60 سال کے اوپر کی عمر ہے. اللہ کے راستے میں نکل کر ایک شوق لگا، لگن لگا مجھے قرآن کریم کا حافظ بننا ہے. اتنی بڑی فضیلت ہے کبھی سن نہیں سکتا. چلو حدیث ہے نا کہ وہ حافظ قرآن 10 انسانوں کو جنت میں لے جائے گا. 10 میں سے کس کو لے جائے گا؟ کس کو لے جائے گا؟ علماء نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جب بچہ گھر پر مدرسے میں سے آتا تھا اگر اس کے بھائی نے یوں کا بیٹا حافظ بن کے کیا کرے گا، انجینئر بن جا، ڈاکٹر بن جا، تانا دے گا تانا، اور اس کا پڑھنا بھائی کو پسند نہیں تھا تو بھائی اس کی سفارش میں نہیں آئے گا. اگر چچا نے یوں کا بیٹا اچھا تو گھر پر آیا ہے، چل میرے گھر پر چائے پینے چل، کبھی 10 روپے دے دیے، کبھی اس کے سر پر ہاتھ رکھ لیا محبت سے، بیٹا تو حافظ قرآن بنتا ہے، کوئی بھی کام ہوگا تو مجھے کہنا تو حافظ قرآن بن. جنہوں نے اس بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا ہوگا، سپورٹ کیا ہوگا، چاہے اگرچہ دور کا رشتہ دار ہوگا، وہ 10 انسانوں میں وہ انسان شمار ہوگا. اگر سگا بھائی بھی، سگا چچا بھی، سگا خالو بھی، بہت سے لوگوں کا ایجوکیشن حاصل نہیں ہوتا تو کوئی بچہ پڑھتا ہے تو اس کو محبت کی نگاہوں سے بھی نہیں دیکھتے بلکہ بچے کو تانے مارتے ہیں. آج بھی ایسے خاندان ہے ہمارے یہاں کہ جب بچہ مدرسے میں گھر پر آتے، بیٹا بڑے ہو کر کیا کرو گے؟ ملا جی بنو گے؟ کاش تم کالج کی ڈگری لیتے. یوں کر کے گھر کے لوگ ہی، گھر کے بھائی ہی اور گھر کے رشتے داری بچے کو تانا دیتے ہیں. بہت سے بچوں نے پڑھتے پڑھتے پڑھنا چھوڑ دیا تانا سننے کی بنیاد پر. یہ معمولی بات نہیں ہے. حافظ قرآن کا بہت بڑا مقام ہے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فی الجنت نہرا، جنت میں ایک نہر ہے، اسمہ ریان، اس کا نام ریان ہے، علیہ مدینۃ من مرجان، اس پر مرجان کا ایک شہر ہے جس کے 70,000 سونے و چاندی کے دروازے ہیں. پروردگار عالم پوری کا پورا شہر اللہ حافظ قرآن کو عطا فرمائے. اتنی بڑی بات ہے. جو ماں باپ اپنے بیٹے کو نادرا قرآن کریم پڑھاوے، نادرا اندر دے کر قرآن کریم پڑھاوے تو پروردگار عالم ماں باپ کے گناہوں کو معاف کر لیتے ہیں. اور جو ماں باپ اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بناوے
کل بسوالدہ تاج یوم القیامہ، کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنائے گا اور ایسے دو قیمتی جوڑے پہنائے گا کہ اس کے سامنے سورج کی روشنی بھی پھیکی پڑ جائے گی۔ آج ہمارا بیٹا، بچوں کا اتنا دماغ ہوتا ہے کہ ہمارے بیٹا حافظ بھی بن سکتا ہے، ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے۔ بہت سارے ڈاکٹر آپ کو میمن برادری کے حافظ قرآن ملیں گے، حافظ بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، حافظ بھی ہے، انجینئر بھی ہے، حافظ بھی ہے، لوئر بھی ہے، حافظ بھی ہے، بی کام کر رہے ہیں، اور عالم دین بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہیں۔ آج کے دور میں مدارس بھی ایسے ہیں کہ بچہ دونوں طرح کا علم حاصل کر سکتا ہے، لیکن بھائی دین کو مقدم رکھے۔ اگر ہمارا بیٹا دیندار ہوگا، دیندار، تو قبر میں جانے کے بعد ہماری اولاد ہمیں یاد کرے گی، ورنہ اگر ہم نے اپنے بیٹوں کو صرف ایجوکیشن پڑھایا اور دین سے ہماری اولاد کا کوئی تعلق نہ رہا، ہم مر کے قبر میں سڑ جائیں گے، ہماری اولاد قبرستان کے پاس سے گزرے گی، لیکن کبھی ہمیں فاتحہ پڑھ کے بھی کبھی بھول سے بھی ہم کو یاد نہیں کرے گی، کیونکہ بیٹوں کو آتا ہی نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے ماں باپ کی ذمہ داری اپنے اولاد کی 3 ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلے ماں باپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ سب سے پہلے ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کا اچھا نام رکھے۔ بچہ کے پیدا ہونے کے بعد اولاد کا اچھا نام رکھے۔ آج تو نام بھی ایسے رکھتے ہیں کہ شرم آتی ہے، انٹرنیٹ پر دیکھ کر نام رکھتے ہیں، 500 نام لیتے ہیں، پھر نام کیسا رکھتے ہیں جس نام کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹیوں کے کیا نام رکھے؟ صحابہ کے نام رکھو، انبیاء کے نام رکھو۔ ہمارے پاس پوری سیرت بھری ہوئی نبیوں کی، 1,24,000 نبیوں کے نام ہیں، 1.25 صحابہ کرام کے نام ہیں، اللہ کے نبی کی بیٹوں کے نام ہیں، طیب ہے، قاسم ہے، طاہر ہے، آپ کی بیٹیاں ہیں، فاطمہ ہیں۔ اتنے بڑے پروفٹ پیغمبر محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے جو نام رکھا ہوتا اس سے بڑھ کر کوئی نام ہو سکتا نہیں۔ اللہ نے زکریا کا بیٹا کا نام یحییٰ اللہ نے قرآن میں خوب رکھا، مریم نام اللہ نے خود رکھا قرآن کریم میں۔ تو اسے قیمتی نام جو قرآن کریم میں حدیث میں ہیں، جن کے ترجمے اچھے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کے پیدا ہونے کے بعد ان کے نام اچھے رکھیں۔ نمبر 2، ماں باپ کی ذمہ داری ہے ان يعلمه الكتاب اذا عقل، کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم اچھی دے، اپنے بچوں کو اچھی دینی تعلیم دے کہ میرا بیٹا کم سے کم قرآن کریم کو صحیح پڑھنے والا بنے۔ الحمدللہ کیا معنی ہوتا ہے؟ تمام تعریف اللہ کے لیے، الحمدللہ نماز ٹوٹ گئی، تمام پھٹے پرانے کپڑے اللہ کے لیے۔ اب ہمارا یہ مجمع بیٹھا ہوا ہے، کبھی ہم نے قرآن کریم کو سنایا؟ قرآن کریم عربی لینگویج میں ہے، قرآن کریم میں فصاحت و بلاغت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جس زمانے میں آپ پر قرآن کریم نازل ہوا، یہ قرآن کریم اتنا بڑا معجزہ ہے کہ ہر نبی کا معجزہ نبی کے دنیا سے جانے کے بعد ختم ہو گیا، لیکن میرے نبی کا معجزہ قیامت تک جاری رہے گا۔ قرآن کریم اتنا بڑا معجزہ ہے کہ قرآن کریم کو پڑھ کر ہزاروں انسانوں کی زندگیاں پلٹی ہیں۔ ایک کہ قرآن کریم کی آیت کو سننے کے بعد پتھر دل نرم ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں شعراء کا دور تھا، بڑے بڑے عرب لوگ بڑے بڑے عرب اشعار کہتے تھے۔ سبع معلقہ ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، ربیعہ بن حارث ایسے اشعار عربی میں پڑھا کرتے تھے کہ ان کا قصیدہ کعبۃ اللہ میں لڑکایا جاتا تھا، اتنے پاورفل شاعر تھے عربی بولنے والے۔ جب قرآن کریم نازل ہوا تو ربیعہ بن حارث جب قرآن کریم کو سننے کے بعد فرمایا اب قرآن کریم کی آیت میرے لیے کافی ہے، اب مجھے شعر کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اللہ نے للکارا بندوں کو، کسی نے کہا یہ تو جادوگر ہے، یہ تو کاہن ہے، اللہ کے نبی کو کہا تو اللہ نے قرآن میں کہا قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا۔ ساری دنیا میں انسان، ساری دنیا کے جنات جمع ہو کر بھی اگر قرآن کریم کا کوئی رکوع پیش کر سکے مدد کر کے، تو قرآن کریم کا رکوع قرآن کے مقابلے میں لاوے۔ جنات بھی عاجز ہو گئے اور انسان بھی عاجز ہو گئے۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ تو نبی نے قرآن کریم کو گھڑ لیا ہے، ام یقولون افترا، کہ نبی نے قرآن کریم کو خود گھڑ لیا ہے۔ پھر اللہ نے چیلنج دیا قل فاتوا بعشر سور مثله مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ ایک کام کرو، تم چھوٹی چھوٹی 10 صورتیں قرآن کریم میں سے لے آؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ لیکن کوئی انسان قرآن کریم کے چیلنج کو قبول نہیں کر سکا۔ پھر اللہ نے آخر میں کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ہم نے قرآن کریم ہمارے نبی پر نازل کیا ہے، اگر تم کو قرآن کریم کے بارے میں شک ہے تو ایک قرآن کریم کی سورت کو لے کر آؤ، پورے عرب مل کر ایک قرآن کریم کی سورت کو لے کر آؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ آج تک قرآن کریم کے چیلنج کو کوئی قبول نہیں کر سکا۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے۔ یہ ہمارا مجمع 22 رمضان ہو گیا،
کتوں نے 4 کلام پاک ختم کیے ہوں گے، 5 کلام پاک ختم کیے ہوں گے، کسی کے 6 ہو چکے ہوں گے، کسی کے 10 ہو چکے ہوں گے. تو اگر آدمی کم سے کم 3 پارہ تو معمولی، ہر ایک انسان 3 پارہ تو آرام سے کاروبار کی مشغولی میں پڑھ سکتا ہے. 3 پارہ تو بہت آسان ہے. لیکن اتنی قرآن کریم کی سستی میرے بھائیو ہمیں کہ ماہ مبارک جس میں اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا، جبرائیل آسمان سے رمضان میں اترتے تھے، جتنا قرآن اترا ہوا ہوتا تھا جبرائیل اللہ کے نبی کو دور سناتے تھے، اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جبرائیل کو قرآن کریم کا دور سناتے تھے. جس سال اللہ کے نبی کی وفات ہوئی ہے اس سال آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم پورا قرآن جبرائیل کو سنایا، اور جبرائیل نے پورا قرآن اللہ کے نبی کو سنایا. کل قیامت کے دن نبی اللہ کے سامنے شکایت کریں گے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اے میرے پروردگار میری قوم نے قرآن کریم کو پڑھنا چھوڑ دیا تھا. میرے بھائیو آج قرآن کریم کی تراویح ہماری پوری ہو گئی. اب آہستہ آہستہ جیسے اخیری عشرہ ہوتا ہے، رمضان کا اخیری عشرہ رمضان کے 2 عشرے کا خلاصہ ہے. شب قدر کی رات ہوتی ہے، اس میں 3 عمل ہوتے ہیں. ایک اعتکاف کا عمل ہے، سنت اعتکاف، نمبر 2 صدقہ فطر ہوتا ہے، اور نمبر 3 شب قدر کی رات ہوتی ہے. یہ 3 عمل ہیں. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم رمضان کے اخیری عشرے میں، جیسے رمضان کا اخیری عشرہ شروع ہوتا تھا، آپ رات کو سوتے نہیں تھے، آپ اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے، آپ خود پوری رات جاگتے تھے. اور جاگنا نہیں ہے، جاگ کر عبادت کرتے تھے اپنے اپنے گھروں میں. خالی جاگنا نہیں ہے کہ چلو بازار میں بیٹھ جاوے جاگ لے، نہیں، مسجدوں میں عبادت کرے، قرآن کی تلاوت کرے، اللہ کا ذکر کرے، اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی دعوت دے، کوئی نفلیں پڑھے. اور ان راتوں میں تو میں آپ کو ایک معمول بناتا ہوں کہ 10 راتوں میں کم سے کم روزانہ آدھا پارے کی تلاوت کرے. شب قدر کی رات اگر آپ کو مل گئی تو شب قدر میں 83 سال تک آپ کو آدھا پارہ پڑھنے کا ثواب ملے گا. 83 سال کتنی بڑی بات ہے. کم سے کم 50 روپیہ 100 روپے اس رات میں صدقہ کرے اور کم سے کم 4 رکعت 6 رکعت نفل نماز پڑھے، صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھے، یا صلاۃ التوبہ پڑھے، یا صلاۃ الحاجہ پڑھے. تو انشاءاللہ 83 سال تک شب قدر کی رات مل گئی تو آپ کو نماز پڑھنے کا ثواب ملتا رہے گا. اور قرآن کریم پڑھے، کچھ صدقہ کرے، کچھ نفل نمازیں پڑھے، کچھ اللہ کا ذکر کر لے، 4تھا کلمہ 100 مرتبہ پڑھ لے، 3را کلمہ پڑھ لے، میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم درود شریف پڑھ لے، اتنے کچھ عمل کر لے. اور اگر کچھ عمل نہیں کرنا ہو تو راتوں کو جلدی سو جاوے، اور صبح میں جلدی وقت کو لے کر اٹھے، 3 بجے اٹھ جاوے اور وضو کرے، 12 رکعت تہجد اللہ کے سامنے پڑھے، آدھا گھنٹہ اپنے گھر کے کمرے میں چلے جاوے، یکسوئی کے ساتھ اللہ کے سامنے روے، میرا گڑ گڑا کر روے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مناوے، اور اپنی زندگی کے سارے گناہ اللہ کے سامنے پیش کرے. اللہ میری آنکھوں نے کتنا غلط دیکھا ہے، میری زندگی میں کتنے گناہ گئے، میری داڑھی سفید ہو گئی، اللہ میری جوانی پوری ہونے آئی، ایک سجدہ تیرے سامنے دکھانے کے قابل نہیں، ایک رکوع تیرے سامنے دکھانے کے قابل نہیں. میں نے سجدہ کیا تو بھی میرا دماغ نماز میں نہیں تھا، میں رکوع میں تھا لیکن میں نماز میں نہیں تھا، یا قیام میں تھا لیکن میں نماز میں نہیں تھا. ایک ذکر میں نے تیرے لیے نہیں کیا، زندگی ریاکاری میں گزاری، دنیا کی محبت نے میرے دل کو برباد کر دیا. یا اللہ زندگی موت کا بھروسہ نہیں، اللہ پاک مجھے معاف فرما دے. جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے. حدیث پاک میں گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے گناہ ہی نہ کیا ہو. التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے توبہ ہی نہ کیا ہو. شیطان کا پڑپوتا، شیطان جانتے ہو نا، ہاں، جس کو اللہ نے جنت سے نکالا. اور قرآن کریم اللہ نے جگہ جگہ پر شیطان کے بارے میں یوں کہا، ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا اوپن دشمن ہے، کھلا ہوا دشمن ہے. شیطان آستین کا ساتھ نہیں ہے، بالکل کھلا مقابلہ کرتا ہے. ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، کہ تم شیطان کو اپنا دشمن بناؤ. اچھا، مولوی کے پاس شیطان مولوی کی شکل میں آتا ہے، مفتی کے پاس شیطان مفتی کی شکل میں آتا ہے، پڑھے لکھے انسان کے پاس شیطان پڑھے لکھے کی شکل میں آتا ہے. شیطان شکلیں بدلتا ہے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ مرتبہ تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، تہجد کی نماز، اور شیطان نے کیا کیا، جو حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کو، اب کتنے بڑے اللہ کے ولی پیرانے پیر ہیں، بہت بڑے اکابر ہیں، جنگلوں میں مجاہدہ کیا ہے. 40 سال کا سیدنا عبد القادر جیلانی جنگل میں رہتے ہیں، اور جنگلوں میں صرف جناتوں کے ساتھ رہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لکڑی کی طرح ہو چکے تھے. جنگل میں نماز پڑھ رہے تھے، اور اس نے کیا کیا، آسمان کے بادل کی طرح سامنے بادل آیا، اور اندر سے تجلی چمک ظاہر ہوئی، اور اندر سے آواز آئی، عبد القادر عبادت کرتے کرتے لکڑی کی طرح سوکھ گئے ہو،
اگر تم اب عبادت نہیں کرو گے تو اللہ پاک تمہاری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اب ہمارے جیسا انسان ہو تو کتنوں کو پوچھے مولوی صاحب مجھے تو ایسا خواب آیا تھا، ایسا ہوا تھا، ایسا ہوا تھا. یہ تو بڑے ہم تو کچھ کرتے نہیں تو بھی خواب اچھے آتے ہیں، کچھ کرتے نہیں ہیں. اتنے بڑے بزرگ اتنے بڑے اکابر سمجھ گئے کہ جب اللہ نے قرآن کریم میں نبی کو یوں کہا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کہ نبی جی آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے جب تک دنیا سے پردہ نہ فرما جاوے. تو نبی کو دنیا سے وفات تک عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، تو میں عبد القادر کو اب کے بعد اگر تم کوئی نیکی نہیں کروں گے اللہ تمہیں معاف کر دے گا، یہ اللہ کی طرف سے نہیں، شیطان کی طرف سے ہے. پھر بم مارا لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر شیطان وہاں سے بھاگا اور کہا سیدنا عبد القادر تمہارے علم نے تم کو بچا لیا، تمہارے علم نے تم کو بچا لیا. یہ اس سے بھی خطرناک بڑا ہتھیار تاکہ علم کا تکبر رہ جاوے. فرمایا نہیں، مجھے میرے اللہ نے بچایا ہے، مجھے میرے اللہ نے بچایا ہے. شیطان کی چالاکیاں بڑی خطرناک ہوتی ہے. چلو آج تو قرآن ختم ہو گیا، اب بات کی بدا باتوں کا سلسلے میں ایسی بات پرواریا کیا کہے منصوری زبان میں کیا کہیں گے پرواریا، یعنی اب ہو گیا، اب علم ترا پھٹافٹ جٹ پٹ. ایسا نہیں کرنا. ہماری تراویح بڑے علم ترا کی ہو لیکن اہتمام سے جس طرح قرآن کی تراویح سنا کرتے تھے. ہمارا قرآن ختم ہوا، ہماری تراویح ختم نہیں ہوئی. ہماری تراویح تو عید کی چاند تھکے. ہم پہلے صف غلا میں تکبیر غلا کے ساتھ جس طرح پہلے نماز پڑھتے تھے اہتمام سے ہم مسجد کے اندر آوے، عبادت خانے میں آوے اور 20 رکعتوں کو مکمل پڑھے. اتنا بڑا خطرناک شیطان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک مرتبہ اتنے بڑے صحابی تہجد کی نماز چھوٹ گئی. پورا دن حکومت کے کام ہوتے تھے، ملک شام کے ذمہ دار تھے. پر جب تہجد کی نماز چھوٹ گئی تو صبح میں اٹھے تو بہت اتنے روئے کہ روتے روتے ان کی داڑھی تر ہو گئی. اور ایک تہجد کی نماز کے چھٹنے پر کتنی رکعتیں صلاۃ التوبہ کی پڑھی. اور جب دوسرا دن ہوا تو تہجد کا وقت آیا تو شیطان نے خود اٹھایا. حضرت اٹھیے. تب تو کون ہے مجھے اٹھانے والا؟ شیطان. امیر معاویہ نے سنا شیطان تو سلانے والا ہے. کتنوں کو فجر میں سلا دیتا ہے عید کے چاند کے بعد. حیات کا مجمع کی حیات کا تو بھی ایک نام ہے، پروٹوکول ہے حیات کا تو کہ بھئی ماشاءاللہ نمازی بڑھ رہے ہیں. الحمدللہ جماعت مستقل اللہ کے راستے میں نکلی. نوجوانوں میں بیداری. ایک ہی بلڈنگ ہے حیات کی جس میں دین کا شعور نوجوانوں میں بڑوں میں بہت زیادہ. الحمدللہ اللہ نظر بد سے بچاوے. لیکن ایسا نہ ہو عید کا چاند تو ہوئے لیکن ہمارا چاند عید کا چاند ہوتے ہی ہمارا چاند کیا ہو جائے غروب ہو جائے. ایسا نہ ہو. عید کا چاند ہوتے ہی جس طرح ابھی فکروں کے ساتھ نمازوں کی پابندی ہے تکبیر اولا کے ساتھ ارادہ کرو انشاءاللہ ہماری نماز کبھی نہیں چھوٹے گی. نہ ہماری چھوٹے گی، نہ ہماری بچوں کی چھوٹے گی، نہ ہماری بیویوں کی چھوٹے گی. امیر معاویہ کو اٹھایا. امیر معاویہ کہ تو نے کیوں اٹھایا مجھے؟ تو سب کو سلاتا ہے. کہنا اسے اٹھانا کہ شیطان تجھے کہنا پڑے گا تو نے کیوں اٹھایا ہے. کیسا کل تمہاری تہجد گئی تھی نا تو تم جو اللہ کے ساتھ تم جو روئے ہو نا، اگر زندگی پر تہجد نہ پڑتے جتنا کل تم کو اجر ملا ہے، اجر ثواب ملا ہے اللہ کے ساتھ رونے پر. میں سوچا کہ آج بھی تمہاری تہجد چلی گئی تو تم اتنا رو گے تو تمہارا مقام کتنا آگے لے کے جائے گا. شیطان کبھی کسی کا خیر خواہ نہیں ہوتا. ایک بات آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم تفسیر عزیزی میں علامہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھا ہے. عمر بن خطاب فرماتے ہیں ہم تہامہ پہاڑ پر بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے نبی کے پاس. ایک بوڑھا آیا. السلام علیکم یا رسول اللہ. اے اللہ کے نبی آپ پر اللہ کا سلام ہو. حضور نے فرمایا یہ آنے والا جنات کرتا ہے، انسان نہیں ہے. اس کے بولنے کی اسٹائل جنات جیسی ہے. تو آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ کہنا من الجن، میں جنات میں سے ہوں. کہ تمہارا نام کیا ہے؟ کہ میرا نام ہیم ہے. میرا نام حاما ہے. میں ہیم کا بیٹا ہوں. ہیم لوکیس کا بیٹا ہے اور لوکیس ابلیس کا بیٹا ہے. میں ابلیس کا پڑپوتا ہوں. ابلیس کا اب اللہ کے نبی کا زمانہ اور ابلیس کہاں کا ہے؟ جنت میں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے نکالا ہوا. پر حضور نے پوچھا تیری عمر کتنی ہے؟ کہ جتنی دنیا کی عمر ہے اس سے تھوڑی کم ہے. جتنی دنیا کی عمر ہے اس سے میری عمر تھوڑی کم ہے. جب آدم علیہ السلام کے بیٹے قابل نے حابیل کو قتل کیا تھا اس وقت میں موجود تھا. میں جنگلوں میں سفر کرتا تھا اور میں لوگوں کے اناج کو لوٹتا تھا اور میں لوگوں کے ایمان والوں کے دل میں ان کے رشتہ داروں کے بارے میں بدگمانی ڈالتا تھا. یہ بات کہی تو حضور نے فرمایا تیرا بڑھاپے کا یہ عمل، جوانی کی یہ عمل اور تیرے بڑھاپے کے یہ عمل. تو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم آپ مجھے ملامت نہ کیجیے، میں نے ایمان قبول کر لیا ہے، میں نے توبہ کی ہے. میں نوح علیہ السلام کی مسجد کے اندر 1 سال اعتکاف کیا ہے
اور نوح علیہ السلام کے سامنے میں نے اللہ سے توبہ کی ہے، اور نوح علیہ السلام کی رخصت ہونے کے بعد میں حضرت ہود، یعقوب اور یوسف علیہ السلام کی مسجد کے اندر 1 سال رہا ہوں، ان کی صحبت میں رہا ہوں، میں نے رو رو کے اللہ کے سامنے میں نے توبہ کی ہے۔ اس کے بعد میں نے موسیٰ علیہ السلام کی مسجد میں 1 سال اعتکاف کیا ہے، اور جب موسیٰ نے مجھے یوں کہا تھا جب عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، اللہ اگر تیری عمر کو لمبی کرے تو میرا سلام پہنچانا، تو میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سلام بولا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 1 سال رہا ہوں ان کی صحبت میں، اور عیسیٰ نے یوں کہا تھا اگر آخری نبی کا زمانہ پاؤ اور تیری ملاقات ہو جائے تو میرا ضرور سلام بولنا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، میں اس بوجھ کی امانت کو آپ کے پاس کہنے کے لیے آیا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کو سلام بولا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا اب بولو تمہارا کیا کام ہے، کہ حضور میں تمہارے پاس قرآن کریم کو سننے کے لیے آیا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے سورہ عما یتساءلون، سورہ والنازعات غرقا، سورہ مرسلات کچھ صورتیں پڑھ کر آپ نے سنائی۔ پھر آپ نے فرمایا جنات جب بھی اگر تجھے کوئی ضرورت پڑے تو میرے پاس ضرور آنا۔ حضرت عمر فرماتے وہ بوڑھے میاں چلے گئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ عز دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن ابھی تک ہماری ملاقات نہیں ہو سکی، وہ زندہ ہے یا دنیا سے چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینے پر آتا ہے تو ابلیس کے پڑپوتے کو اللہ نے ہدایت دی، اور ابلیس نے ہزاروں انسانوں کو کیا کر دیا، بولو گمراہ کر دیا۔ اس سے ہم سب کی ذمہ داری ہے جب قرآن کریم کے ختم ہونے کے بعد آج کی دعا میں ہم بہت ساری ارادے کریں۔ میں بات کو لمبی کرنا نہیں چاہتا ہوں، ہمیں ارادے کرنے ہیں۔ ایک تو ہمارا پورا مجمع نماز کا 5 وقت کا پابند بنے، کہو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بہت آسانی سے بولتے ہیں لیکن ہمت کی ضرورت ہے کہ انشاءاللہ سر کے ساتھ ہمت کہ دیکھو فجر کی ہماری نماز نہ جاتی، اور کتنی نمازیں تم قضا کرو گے۔ ابھی کل بہت سارے لوگ مسائل پوچھتے ہیں جمعہ کے بعد کہ ہمارا میری زندگی کی 15 سال کی نمازیں باقی ہے، اور بہت سے لوگوں نے نمازیں قضا کرنا شروع کر دی۔ اپنی کوئی 13 سال کی عمر سے نمازیں قضا کر رہا ہے، عمر کتنی ہے 65 سال کے بوڑھے اپنی زندگی کی جوانی کی نمازوں کو قضا کر رہے ہیں۔ تم کتنا بھی روؤ گے تو نماز چھوڑنے کا گناہ تو معاف ہوگا، لیکن نمازیں تو آپ کو سب قضا کرنی پڑے گی۔ اگر زندگی کی زکات نہیں دی اپنے مالوں کی تو رونے پر پچھلے سالوں کی زکات لیٹ دینے کا گناہ تو معاف ہوگا، لیکن پچھلے سارے سالوں کی زکات کا حساب کر کے آپ کو زکات تو ادا کرنی پڑے گی۔ زکات معاف نہیں ہوتی، نماز معاف نہیں ہوتی، نماز کو قضا کرنا پڑے گا۔ لیکن جو نماز چھوٹ گئی ہے تو رو رو کر اللہ کے سامنے توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ لیکن میرے بھائیو دین سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، دنیا کچھ نہیں ہے۔ ایک بیماری آ جاتی، ایک بیماری انسان گرا ہو جاتا ہے، ایک بخار انسان کو بستر پر سلا دیتا ہے، ایک بیماری انسان کو ختم کر لیتی ہے۔ اللہ نے بھی جوانی دی ہے، طاقت دی ہے، تندرستی دی ہے، ہم قدر کریں، جتنا ہو سکے اللہ کے سامنے رونے کی عادت ڈالیں۔ نمازوں کی پابندی، قرآن کی تلاوت کی پابندی، اللہ کی ذکر کی پابندی ہم کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 2، اپنے بیٹوں کو حافظ قرآن بناؤ، سب ارادہ کر کے جاؤ کہ بھائی میرا بیٹا تو نہیں ہے تو میرا پوتا بنے، میرا نواسا بنے۔ اپنے گھر میں کوئی حافظ نہ ہو، اپنے گھر میں کوئی عالم نہ ہو، 2 بیٹے دونوں کے دونوں وکیل بن رہے ہیں، 3 ہیں تینوں کے دونوں اسکول پڑھ رہے ہیں، اسکول تو ٹھاکر بھی پڑھتا ہے، اسکول تو پٹیل کا بچہ بھی پڑھتا ہے، اسکول تو سونی کا بچہ بھی پڑھتا ہے، اور اسکول تو پوری دنیا پڑھتی ہے۔ ہم کو تو اللہ نے قرآن دیا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات ختم کر کے بات بتا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے صحابی ہے، وہ اللہ کے راستے میں گئے تھے۔ اللہ کے راستے میں جانے کے پہلے ان کا چھوٹا سا بیٹا بیمار ہو گیا تھا، ابو طلحہ۔ جب وہ واپس آئے بڑی مدت کے بعد تو اپنی بیوی کو پوچھا بیٹے کی طبیعت کیسی ہے، حالانکہ بیٹے کا انتقال ہو چکا تھا۔ ابو طلحہ کی بیوی نے یوں کہا بیٹا آرام میں ہے، انتقال کے بعد بھی آرام میں ہے۔ دیکھو بیویاں ہوتی ہیں بیویاں نیک، ابھی تو اثر میں جاب سے نکلے بھی لوگ فون آ جاتا ہے لے کے آئی ہو دعا پورا سے، کچھ بنایا نہیں ہے، یہ ہماری بیویاں ہے۔ کبھی چین سے، ابھی تو وہاں سے جاب سے آدمی بیچارہ پورا دن تھک، رمضان کے روزے کی حالت میں کتنا لکھنے کا کتنا بولنے کا، ابھی تو وہاں سے نکلا بھی نہیں، کہاں تک آئے وہ لے کے آئی ہو نہیں بنایا میں نے۔ سب اثر کے بعد پورے رمضان میں، اور رمضان میں اثر کے بعد کا وقت کتنا گولڈن چانس، کتنا قیمتی وقت ہے، سب بازاروں میں خرید و فروخت میں مشغول ہے۔ ابو طلحہ گھر میں آئے، اور گھر میں آنے کے بعد ان کی بیوی نے کہا کہ بیٹا آپ کے بیٹا تو آرام میں ہے۔ بیٹے کا جنازہ گھر میں پڑا ہو اور بیوی اپنے شوہر سے مسکرا کے چہرے کے ساتھ ملے کہ میرے شوہر بہت دور سے سفر سے آئے گئے، تھکن ہیں، ان کو آرام کا تقاضا ہے، اگر میں گھر کا حادثہ میں شوہر کے سامنے رکھوں گی تو میرے شوہر تھک جائیں گے، نیند قربان ختم ہو جائے گی۔ تو ان کے شوہر ابو طلحہ آئے، رات کو گھر میں آرام کیا اور بیوی سے مباشرت بھی کی، اور بیوی نے اپنے دل پر پتھر لے کر اپنے شوہر کی ملاقات بھی کی۔
جب فجر کی نماز کا وقت وہ غسل سے فارغ ہوئے اور جب اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نکلے تو اس وقت ان کی بیوی نے کہا میرے پیارے شوہر نماز پڑھنے جا رہے کہ ہاں نماز پڑھنے جا رہا ہوں. کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی امانت اگر ہمیں دے نا، پر امانت اگر اللہ تعالیٰ لے لے تو کیا اللہ کا حق نہیں ہے؟ کہ بالکل اللہ کا حق ہے. امانت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے کہ آپ کا بیٹا اللہ کی امانت تھا، آپ کے بیٹے کو اللہ نے لے لیا ہے اور بیٹے کا جنازہ گھر میں پڑا ہوا ہے. یہ بات کہی تو ابو طلحہ کے پیروں سے زمین نکل گئی کہ تو نے مجھے کہا کیوں نہیں کہ میرے پیارے شوہر تم تھکے ہوئے تھے، تمہارے چہرے پر تھکن کے آثار تھے، تمہارے چہرے پر تھکن کے آثار تھے، اگر میں آپ کو کہہ دیتی تو آپ کا کیا حال ہوتا؟ آپ پوری رات سوتے نہیں. یہ بیویوں کی تربیت ایک دیندار بیوی ایسی ہوتی ہے. پھر کہا تو نے رات کو میرے سے ملاقات بھی کی کہ تمہارا لمبا سفر تھا، تم لمبے سفر سے آئے تھے، تم پر تھکن کے آثار تھے، میں نے دل پر پتھر رکھ میں نے آپ سے ملاقات کی ہے، مجھے معلوم تھا میرے بیٹے کا جنازہ پڑا ہوا ہے. ابو طلحہ اپنے آنکھوں میں آنسو لیتے ہوئے محلے کی مسجد کو چھوڑ کر حضور کی مسجد نبی میں نماز پڑھنے چلے گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کارگزاری رکھی. تو آپ نے ان کی بیوی کو بڑی دعائی پھر آپ نے فرمایا ان عرست اللیلہ، کیا تم نے رات کو اپنی بیوی سے ملاقات بھی کی؟ کہ نعم یا رسول اللہ، میں نے بیوی سے ملاقات بھی کی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس ملاقات میں اللہ پاک برکت فرماوے، اللہ تم کو ایک بیٹا دے گا اور وہ بیٹا حافظ قرآن بنے گا. دیکھو اللہ کے نبی نے کیا کہا، تمہارا بیٹا کیا بنے گا. امام بخاری رحمۃ اللہ نے بخاری شریف میں روایت نقل کر کے فرمایا اگر کوئی اور ڈگری ہوتی تو حضور یہ کہتے. آپ نے کہا اللہ تم کو بیٹا دے اس کی ملاقات میں، اور اس ملاقات میں جو بیٹا دے وہ بیٹا حافظ قرآن بنے. اللہ نے ایک بیٹا دیا اور وہ بیٹا حافظ قرآن بنا. اس کے 8 بیٹے ہوئے اور 8 کے 8 حافظ قرآن بنے. یا تو روایت ختم ہو گئی لیکن علماء نے آگے لکھا گیا اللہ نے اس دیندار عورت کی برکت سے 300 سال تک ان کے خاندان میں بڑے بڑے مفسرین پیدا ہوئے، بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے ایک عورت کی دینداری کی برکت سے. آج کل ہمارے بچوں کو پڑھانے کا مزاج ماں باپ کے یہاں سے ختم ہو رہا ہے، خالی ایجوکیشن ہی دیکھ رہا ہے. ہم تو بڑی بڑی کالجوں میں بات کرنے جاتے سب دیکھ کر آئے کہ حالات وہاں کے. میں کبھی نہ پڑھاؤں چاہے کچھ بھی ہو جاوے، اگر پڑھانا ہے اچھی کالج ہو جہاں دینداری کا ماحول ہو، اور بچیوں کو تو سمجھ سمجھ کے پھونک کے قدم رکھ کر بچیوں کو پڑھانا. میں نے میرے بھائیوں سر نیچا جھکانے کے سوا کچھ نہیں ہوگا. آج کل کا سارا ہوم ورک موبائل میں ہی ہوتا ہے. یہ دشمنوں کی سازشیں ہیں، اور آج تک جتنی لڑکیاں ٹیچر بنی ہیں، میڈم بنی ہیں، کسی نے موبائل میں دیکھ کر ہوم ورک نہیں کیا ہے. آج بڑی بڑی جگہ پر ایجوکیٹڈ ہے اور زندگیاں ان کی بڑی قیمتی اور پاک رہی ہیں. آج موبائل کی دنیا نے ہماری بیٹیوں کے دلوں سے ایمان کو ختم کر لیا. جس بیٹی کو ماں باپ نے پھول کی طرح رکھا تھا آج شمشان گھاٹ میں ہماری بیٹیاں گیروں کے ساتھ جل کر جل رہی ہے. بڑی رونے کی بات ہے. ایجوکیشن ضروری ہے، دنیا کی ضرورت ہے، ماحول کی ضرورت ہے، لیکن دینداری کے ساتھ پڑھ سکتی ہے تو پڑھاوے. اور آپ کو اگر لگے کہ دینداری محفوظ نہیں ہو سکتی، میرے بیٹے کی میری بیٹی کی عزت کا مسئلہ ہے، تو ایجوکیشن کو لات مارے اور اپنی بیٹی کو گھر پر بٹھا دے. میری بات یاد رکھنا میرے بھائیوں، حیدرآباد میں بنگلور میں بہت سے لوگ ہم کو ملتے ہیں، کاش اگر ہم نے ہماری بیٹی کو نہ پڑھایا ہوتا، ہماری بیٹی گیروں کے حوالے ہو گئی. ہم ان کا چہرہ دیکھنے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہیں. ہمارے معاشرے میں ہماری بیٹی آ نہیں سکتی اور ہماری بیٹی کو مار دیا. ہماری بیٹی جل کے مٹی کے اندر نہیں، آگ میں جل کے راکھ بن گئی. مسلمانوں کی بیٹیوں کی بات کر رہا ہوں. اس سے میرے بھائیوں اپنے گھروں میں دینداری لاؤ. بہت سارے لوگ ایجوکیٹڈ ہیں، دیندار ماشاء اللہ، ڈاکٹر کے چہرے پر داڑھی ہے، انجینئر کے چہروں پر داڑھی ہے، 5 وقت کے نماز کے پابند ہیں. اگر ایسا ایجوکیشن ہے تو بہت پڑھا دے، بہت پڑھا اپنے بچوں کو اچھا ڈاکٹر بناوے، دیندار انجینئر بناوے. ضرورت ہے لوئروں کی ضرورت ہے، وکیلوں کی ضرورت ہے، جج کی ضرورت ہے، لیکن دینداری کے ساتھ. ایک ماں باپ کی ذمہ داری اپنے بیٹے کو ایجوکیشن دے دینداری کے ساتھ، لیکن کب ہوگا جب ماں باپ خود دیندار ہوگی. ایک بات میں گیا تھا کیرلا میں 2004 میں، جماعت میں اللہ کے راستے میں تھا، تو وہاں ایک بہت بڑے آدمی کا انتقال ہوا. ان کا لڑکا واشنگٹن میں ڈاکٹر تھا، سرجن تھا، تو بیٹا فلائٹ سے وہاں پہنچا. تو جب جنازہ اٹھا تو بہت بڑے آدمی تھے، بہت سے غیر مسلم بھی آئے ہوئے تھے. تو جنازہ اٹھتے وقت اس کے بیٹا کونے میں کھڑا رہا، اس نے نماز میں شرکت نہیں کی. جب پورا مجمع حالانکہ نماز پڑھنے کے لیے جنازے کی شرکت کے لیے امریکہ سے آیا ہوا ہے، نماز مکمل ہونے پر میں نے کہا بھائی، تو اپنے ابا کو گالیاں بولنے لگا. ایک ہی بیٹا کہ مولوی صاحب نے کیا کہ میرا دل ٹوٹ چکا ہے کہ میرے باپ نے مجھے ایجوکیشن کے لیے اپنی میری پراپرٹی کو بیچ کر مجھے امریکہ پڑھایا.
لیکن میرے باپ نے مجھے قرآن کا ایک حرف نہیں پڑھایا. آج میرا باپ دنیا سے جا رہا ہے, مجھے یہ نہیں پتا جنازے کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے اور کیسے, مجھے قرآن کا پتہ نہیں ہے, مجھے ایمان کا پتہ نہیں ہے. میں صرف نام کا مسلمان ہوں, میرے دل میں کفر کی گندگیاں بھری ہوئی ہے. آج میرا باپ جا رہا ہے, مجھے نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ پتہ نہیں ہے. یہ دنیا کے حالات ہیں. اس سے میرے بھائیو اللہ تعالیٰ آپ کو قبول فرماوے. بڑی خوشی کی بات ہے, آج ہماری مسجد میں کلام پاک ختم ہوا ہے, ختم قرآن کا دن ہے, تو آج دعا کروں گے, وہ دعا قبول ہوگی. اس لیے اللہ سے دل لگا کر دعا کریں. نمبر 2, ٹرائی کر کے دعا نہ کریں. اللہ نے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے, قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے. میں جو دعا کروں گا پروردگار عالم میری دعا کو ضرور قبول کرے گا, پکی بات ہے. پر اللہ دعا قبول کرتا ہے, موقع محل سے اللہ دعاؤں کو قبول کرتی ہوئی دکھائی دے گی. اور ختم قرآن میں صحابہ کا معمول تھا, اور حدیث ہے من ختم القرآن فلہ دعوۃ مستجابہ. مستجابہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ دعا کو قبول کر لیتا ہے, دعا بیچ میں نہیں ہوتی. اس اللہ سے دل لگا کر ہم دعا کریں. اللہ بہت زندگی میں بہت گناہ کیے ہیں, آج سے ارادہ کر اللہ آپ کو گناہ نہیں کریں گے. خلوتوں میں موبائلوں کو دیکھ کر بہت اللہ تعالی نے نافرمانی کی ہے, بہت ماں باپ کو دھکے مارے ہیں, بہت لوگوں کے دلوں پر چھریاں چلائی ہیں. یا اللہ تو مجھے معاف فرما دے, یا اللہ تو مجھے معاف فرما دے. میرے بھائیو اللہ سے معافی کی دعا کرو, انشاءاللہ اللہ معاف کر دے گا, اللہ معاف کر دے گا, اللہ معاف کر دے گا. ابھی ہمارا مانگرول کا ایک ساتھی یہ فیض ہاسپٹل میں آیا ہوا تھا, کینسر کا مریض تھا میرے بھائیو, اور ڈاکٹر زبیر واجہ نے مجھے یوں کہا کہ میں نے اس کی پوری زبان کاٹ ڈالی ہے, زبان میں کینسر لگ چکا ہے. میں نے جو اس کی بیوی کو جو روتا ہوا دیکھا ہے نا, میں بتا نہیں سکتا. اس کی بیوی جو تڑپ رہی تھی, اور اس کا چھوٹا سا بیٹا یوں کہہ رہا تھا مولانا اب میرا ابا مجھے کبھی بیٹا کہہ کے نہیں بلائے گا. 4 پتنی کے بعد نوجوان لڑکے کا انتقال بھی ہو گیا اور عورت بیوہ بھی ہو گئی. اللہ نے ہم کو تندرستی کے دین دیے, بیماری آنے میں دیر نہیں ہوتی. اللہ نے مال دیا ہے, غریبی آنے میں دیر نہیں لگتی. اسے بھائی اللہ کے بعد جتنی نعمتیں ہمارے پاس سب اللہ نے دیے ہیں, اور اللہ ہی سب کچھ کرے گا. کبھی کبھی اللہ حالات لاتے ہیں تاکہ بندہ میری طرف متوجہ ہو جاوے. اللہ کسی کو ہلاک نہیں کرتا, اللہ تو اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے, بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے. اللہ محبت کرنے والے رب ہے. اس لیے میرے بھائیو ہم اللہ سے توبہ کریں اور اپنی جوانی کی بڑی حفاظت کریں. زیادہ موبائل کے پیچھے اپنے آپ کو نہ لگاوے میرے بھائیو. اگر ایسا گناہ ہو گیا موبائل دیکھتے دیکھتے تو موت کے وقت کلمہ کے سلب ہونے کا خطرہ ہے. بیوی کی موجودگی میں شوہر چیٹنگ کر رہا ہے, بیوی کو پتہ نہیں, اللہ کو تو پتہ ہے. اور شوہر کی موجودگی میں جاب پر ہوتا ہے, بیوی چیٹنگ کر رہی ہے. شادی شدہ جوڑا ہے, ایک ہی بستر پر سو رہے ہیں, لیکن بیوی آرام میں ہے کام کر کے اور وہ دوسروں سے باتیں کر رہا ہے. ایسے حالات دنیا کے بن رہے ہیں. اور ایک خواہشات بڑی دنیا ہمارے پاس ہے. خواہشات کی بنیاد پر بیویوں کے حقوق کا مار رہے ہیں. اس بیچاری کو اگر معلوم ہو جائے کہ میرا شوہر غلط لائن پر ہے, اس کے دل پر کیا چھریاں چلے گی. یہ سب اللہ سے توبہ کرے میرے بھائیو. اللہ ان تمام بلاؤں سے میرے اور آپ کی حفاظت کرے. اللہ نے نیک بیوی دی ہے. سب سے بڑا متقی انسان وہ ہے جو اپنی بیوی سے بڑی محبت کرتا ہے. جس کا دل بیوی کی طرف زیادہ ہوگا وہ غیروں کی طرف نہیں جھکے گا. اور ماں باپ کی خدمت کرے, ماں باپ سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. شب قدر کی رات میں اللہ ان لوگوں کی مغفرت نہیں کرتا جو ماں باپ کی ناقدری کرتے ہیں. ماں باپ سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. جب ماں باپ نہیں ہوتے تو اچھا بیٹا کسی مشورہ نہیں کر سکتا. ماں باپ کو اخلاص والا محبت والا مشورہ جو ماں باپ دیتے ہیں دنیا کی کوئی طاقت دے نہیں سکتی. اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرے. جب تک مسجدوں میں بوڑھے دکھتے ہیں, مسجدوں میں بوڑھے, تب تک مسجدوں کی رونق ہوتی ہے. ہاں ان کے تجربے ہوتے ہیں. اپنے ہم بھی ایک دن بوڑھے ہو جائیں گے, اور میں اور آپ اپنے ماں باپ کی کتنی خدمت کرتے ہیں, ہماری اولادیں ہمارے سے ویسا ہی سلوک کرے گی. ان کے آگے کبھی نہ چلے, اور وہ بیٹھے ہو تو ہم نیچے بیٹھے. بہت بڑا اکرام کرے. ماں باپ رشتے داروں سے اچھا برتاؤ کرے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم تمام کی باتوں پر اللہ تعالیٰ عمل کرے گی, توفیق عطا فرمائے. اب سب ساتھی دعا کر دینا سکتے پانی کو آگے اگر آسانی سے اگر ہو سکے اتنے لمبی دعا نہیں کرتا ہوں, کیونکہ روزانہ بات کرنی پڑتی ہے. روزانہ 29ویں رات تک بات ہے, تو اگر ادب سے بیٹھ سکو تحیت کی شکل میں تو بیٹھو. پھر اس کے بعد اگر آپ کے پیر دکھے نا تو پھر آپ اپنے پیروں کو بدل سکتے ہیں.
يرجع الأمر كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا هما إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا راحم المساكين يا ذا القوة المتين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منها وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منها وما لم نعلم. لا إله إلا الله. نستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں. یا اللہ بڑے خطا کار ہیں. یا اللہ بڑے پاپی ہیں. بڑے پاپی ہیں میرے مولا. بدن کا کوئی عضو ایسا نہیں جن سے گناہ نہ ہوئی ہو. میرے مولا اتنے بڑے کبیرہ گناہوں مجرم ہیں. ہم تو زمین پر چلنے کے بھی قابل نہیں ہیں. پروردگار عالم تیری رحمت کی چادر نے اور تیرے نبی کی تڑپتی ہوئی دعاؤں نے ہم جیسے گنہگاروں کو بچایا. ہماری آنکھ نے خوب غلط دیکھا ہے. بڑھاپے کے اندر بھی آنکھ صحیح نہیں ہوئی. راستہ چلتے چلتے ہماری نظریں پھٹک جاتی ہیں میرے مولا. ہمارے کانوں نے خوب غلط سنا ہے. ہماری زبان نے خوب غلط بولا ہے. کتنوں کے دل توڑے ہیں. کتنوں کے سروں پر زخم لگائے ہیں. کتنوں کے سروں پر چھریاں چلائی ہے. بیٹوں نے ماں باپ کا دل توڑا. ساس نے اپنے بہو کا دل توڑا اور بہو نے اپنے ساس سسر کا دل توڑا. برباد ہو گئی میرے مولا. زبان نے کتنی گندی باتیں بولی ہے. کتنی گندی باتیں کی ہے. ہمارا پورا وجود تیری نافرمانی میں مولا پھنسا ہوا ہے.
میرے مولا معاف کر دے میرے مولا، میرے مولا معاف فرما دے میرے مولا، اگر تو نے معاف نہیں کیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ اے اللہ جبرائیل کی بد دعا ہے، اللہ کو انسان جو رمضان کا مبارک مہینہ پاوے اور اس کی مغفرت نہ ہوئے، تیرے جیسے نبی نے آمین کہا ہے، جو نبی چور کے ہاتھ کٹنے پر بھی تڑپتا تھا اس نبی نے کہا آمین۔ میرے مولا ہماری مغفرت فرما دے، رمضان کے مہینے میں ہماری مغفرت نہیں ہوئی میرے مولا تو ہم ہماری مغفرت کون سے مہینے میں؟ رمضان کا مہینہ بھی ویسا ہی گزرا جیسے 11 مہینے گزرے ہیں، کوئی زندگی میں تبدیلی نہیں آئی، نہ آنکھ برسی نہ دل تڑپا نہ دل رویا میرے مولا، راتیں جاگنے میں گزر گئی، دن سونے میں گزر گیا، دنیا کی محبت میں دن کٹتے رہے میرے مولا، اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا تو ہمارا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ یہ آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے اللہ ہم پر رحم کا کرم کا معاملہ فرما دے، ہم پر فضل کا معاملہ فرما دے، ہم پر ستاری کا معاملہ فرما دے۔ میرے مولا بڑے گناہ کیے ہیں، موت آتی ہے تو معلوم پڑتا ہے دنیا کیا تھی، قبر کا منظر کیا تھا، کتنے جوان قبروں کے کیڑے مکوڑے کے شکار ہو گئے ہیں، ان کی بیویاں گھروں میں تڑپتی ہیں، ان کے بچے گھروں میں سسک رہے، بوڑھے ماں باپ کا جوان بیٹا، بوڑھے ماں باپ اپنے جوان بیٹوں کے جنازوں کے کندھے اٹھائے۔ اے میرے مولا تو نے ہمیں بچایا، ہماری جوانی کی حفاظت فرما دے، میرے نافرمانی میں پھنسنے سے بچا دے، گناہوں میں پھنسنے سے بچا دے، ہمیں بیدار جوان بنا دے، ہماری جوانی تیرے سجدوں میں تڑپ رہی ہو، تیرے سامنے راتوں کو رو رہی ہو، ایسی پاک دامن جوانی عطا فرما دے، ہمیں نمازوں کے پابند بنا دے، ہمیں قرآن کی تلاوت کے پابند بنا دے، ہماری زبان تیرے ذکر سے جاری اور ساری فرما دے، ہمیں خدمت کا جذبہ پیدا فرما دے، ہمیں سخی بنا دے، بخیل نہ بنا میرے مولا، ہمیں سخی بنا دے، مال لٹانے کا جذبہ پیدا فرما دے، امت کے یتیموں پر غریبوں پر رحم کرنے والا بنا دے، ہر علم پر ہمیں ذکر پر خرچ کرنے والا بنا دے، ہر عمل میں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ میرے مولا ختم قرآن ہوا ہے اور ختم قرآن کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے، مولا بڑے یقین سے تیرے سامنے ہماری جولیاں پھیلائی ہے، یا اللہ ہماری جولیوں کو ہدایت سے بھر دے، ہماری جولیوں کو ہدایت سے بھر دے، ہماری جولیوں کو ہدایت سے بھر دے، مولا ہمیں معاف فرما دے، مولا ہمیں معاف فرما دے۔ اے میرے مولا شیطان کو تو نے بند کر دیا، تب بھی ہماری عادتیں نہیں بدلی، ہمارا نفس گناہ کرتے کرتے گناہوں کا عادی بن چکا ہے میرے مولا، ہمیں تیرے ایسے کام کرنے کی توفیق جن سے تو راضی ہوتا ہے، ایسے اعمال سے تو بچا جن سے تو ناراض ہوتا ہے، تیرے ناراضگی والے اعمال بہت ہوئے میرے مولا، اس سے ہماری حفاظت فرما دے، اس پورے مجمع کو قبول فرما دے، اس پورے مجمع کو قبول فرما دے۔ اے اللہ تیرے بندوں نے تیرے سامنے قرآن پڑھا ہے، پڑھانے والوں کو خوب قبول فرما، ان کی نسلوں کو قبول فرما، ان کے سینوں میں قرآن کو محفوظ فرما، ان کی زندگی کو قرآن کے مطابق بنا۔ اے اللہ پڑھنے والوں کو بھی قبول فرما، پڑھنے والوں کو بھی قبول فرما، یہ ہماری حیات سوسائٹی کو قبول فرما، یہاں کے بچے بچے کو قبول فرما، یہاں کے مردوں کو، یہاں کی مستورات کو، یہاں کے جوانوں کو، یہاں کے بوڑھوں کو قبول فرما، گھر گھر میں دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنا، گھر گھر میں قرآن کی تلاوت کو زندہ فرما، گھر گھر میں بچوں کو حافظ قرآن بنا، دین کے داعی بنا، ہمارے بچوں کو کہاں لے جاوے، ہر طرف گناہ ہی گناہ ہے، ہر طرف گناہوں کے سامان ہی سامان ہے، ہمارا کلچر گناہوں کا ہو گیا ہے، نبی کی سنتوں کے جنازے گھروں سے نکل گئے، ہماری لباس سنت کے مطابق ختم ہو گئے، میرے مولا ہمیں معاف فرما دے، ہم موت کے قریب جا رہے ہیں لیکن زندگی ہماری عیاشیوں کی طرح گزر رہی ہے، میرے مولا معاف کر دے، میرے مولا زندگی کو صحیح گزارنے والا بنا دے، کب وقت لگی ہم کب آ جائیں میرے مولا۔ جب کوئی نوجوان دکان پر کپڑوں کی شاپنگ کرتا ہے، اسی دکان میں اس کا کفن کا کپڑا آ چکا ہوتا ہے، میرے مولا اچانک کی موت سے ہمیں بچا دے، اچانک کی پکڑ سے بچا دے، اچانک کی بیماریوں سے بچا دے، لاعلاج بیماریوں سے بچا دے۔ یہ اللہ امت میں جتنے مریض ہیں میرے مولا
सिविल हॉस्पिटल भरा हुआ है, लोग कैंसरों के मरीज हैं, लोग किडनी के मरीज हैं, उन तमाम को शिफाए कामिला दाइमा आजीला मुस्तबिरा अता फरमा दे। अल्लाह हर एक को शिफा अता फरमा दे, हर एक को शिफा अता फरमा दे, हर एक को शिफा अता फरमा दे। मौला परवेज भाई के वालिद साहब बीमार है, उनको शिफा अता फरमा दे। हमारे डॉक्टर सुहेल साहब को मुकम्मल शिफा अता फरमा दे। हमारे गनी में भाई बैठे उनके बेटे को शिफा अता फरमा दे। उम्मत में कितने मरीज है मौला, उन तमाम को मुकम्मल शिफा दे दे, तमाम को शिफा दे दे। शिफा के खजाने आपके पास है। गरीब के पास इलाज के लिए 1 रुपया भी मौजूद नहीं है, गरीब तड़पते तड़पते तेरे पास आ जाता है। मेरे मौला हर एक को शिफा दे दे, मेरे मौला हर एक के कर्जे को आसानी से पूरा फरमा दे, बेरोजगारों को हलाल की रोजी अता फरमा दे, बेनमाजियों को नमाज पढ़ने की तौफीक दे दे। सबसे बड़ा गुनाह नमाज को छोड़ना है। हमने नमाज की अहमियत हमारे दिलों में नहीं है। मेरा नमाज का पाबंद बना दे, मेरे सामने तहज्जुद में तड़पने वाला बना दे, मेरे सामने रोने वाला बना दे, कुरान की तिलावत करने वाला बना दे, कुरान से मोहब्बत पैदा फरमा दे। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची और पक्की मोहब्बत हमारे दिल में पैदा फरमा दे। तेरे नबी की सुन्नतें हमारी जिंदगी में, हमारे घरों में जिंदा फरमा दे। ये अल्लाह उम्मत बड़ी परेशान है, उम्मत की परेशानी को दूर फरमा दे। हे मेरे मौला, हे मेरे रब, हे मोहब्बत करने वाले परवरदिगार, तेरे सामने फलस्तीन के बच्चों की जिंदगी तेरे सामने घास खाकर जिंदगियां गुजर रही है, मिट्टियां खाकर बच्चे जिंदगियों को पूरा कर रहे हैं। कोई घर नहीं बचा जहां से जनाजे न उठे हो। छोटे बच्चे माँ बाप के बगैर हो गए, माँ बेटों के बगैर हो गई, जवान बीवी शोहर के बगैर हो गई, शोहर जवान बीवी के बगैर हो गया। ए अल्लाह तेरी मदद के हम मुंतजिर हैं, तेरी मदद जमीनों पर उतार दे, तेरी मदद जमीनों पर उतार दे। मौला उनका एक वीडियो हम देख नहीं सकते। मेरे मौला आप तो कितने मेहरबान रब हैं, आपने अपने मासूम बच्चों को तड़पते देखा, उनकी जानों को आगों पर खेलते देखा, मेरे मौला पाओं को तड़पते देखा। मेरे मौला उन तमाम की इबादत फरमा दे, जालिम को खत्म फरमा दे, जालिम को खत्म फरमा दे, उनकी नस्लों को बर्बाद कर दे। ये अल्लाह मजलूमीन की मदद फरमा दे, मजलूमीन की मदद फरमा दे। ये अल्लाह मजलूमीन की मदद फरमा दे, हमारे मुल्क के हालात को दुरुस्त फरमा दे, मुस्तकबिल के हालात को ताबनात बना दे। अल्लाह मकातिब कुरानिया की, मदारिस इस्लामिया की, दीन के मराकिज़ की, खानकाहों की, दीन के तमाम शोबों की, शरीफें की मस्जिद अक़सा की हिफाजत फरमा। ये मेरे मौला जिंदा ये अल्लाह तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमा दे। इस मुल्क में जहाँ जहाँ मुसलमान आबाद है हर एक की हिफाजत फरमा दे। हमारी जवान बेटियों की इज्जतों की हिफाजत फरमा दे, हमारे जवान लड़कों की आंखों की हिफाजत फरमा दे। मौला तेरी नाफरमानी करने से हमें बचा दे। ये अल्लाह गुनाह करते करते मौत आने से नेकियां कम हो रही है, गुनाह बढ़ गए। एक सजदा तेरे सामने नहीं दिखा सकते मेरे मौला। ए अल्लाह तेरी मोहब्बत दिल में पैदा फरमा दे, तेरा यकीन दिल में पैदा फरमा दे। अल्लाह खत्म कुरान की रात है, अल्लाह दुआ कबूल होने का तेरा वादा है। इस पूरे मजमे में किसी को महरूम न फरमा, किसी एक को भी महरूम न फरमा, किसी एक को भी महरूम न फरमा। ये मजमा इस सोसाइटी का मजमा है, तेरे सामने अपनी झोलियों को फैला के बैठा है। हिदायत से झोलियों को भर दे, परेशानियों को दूर फरमा दे, हर एक को अपना जाती मकान दे दे, हर एक को अपना जाती कारोबार दे दे, आफियत वाली बरकत वाली रोजी दे दे। जिनको अल्लाह ने दिया है उसको खर्च करने वाला बना दे, लुटाने वाला बना दे। ए मेरे मौला रमजान का महीना इबादत का महीना है, सखावत का महीना है। ये अल्लाह आखिरी असरा चल लगा है, हमें सभी कदर दे दे, हमें सभी कदर दे दे। इन मुबारक घड़ियों की कदर करने वाला बना दे। आइंदा रमजान मिले न मिले, आइंदा खत्म कुरान की रात मिले न मिले, जिंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं है मेरे मौला। मिनटों में इंसान की जिंदगी पलट जाती है मेरे मौला। इस पूरे मजमे की पूरी हिफाजत फरमा दे, उनके बच्चों की उनकी मस्तूरात की हिफाजत फरमा दे, हमारी मस्तूरात को पर्दे का पाबंद बना दे, बेटों की सही तरबियत करने वाला बना दे। ये अल्लाह तेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने, तेरे नेक बंदे अंबिया अलैहिस्सलाम ने और मेरे मौला
اولیاء کرام نے جتنی خیر کی برکتوں کی دعائیں مانگی ہیں، ہم بھی تیرے سامنے خیر کا برکتوں کا سوال کرتے ہیں، ہمارے حق میں، پوری امت کے حق میں اور خصوصاً اس مجمع کے حق میں مقدر فرما۔ جن فطروں سے، جن بیماریوں سے، جن تکلیفوں سے تیرے نبی نے پناہ مانگی ہے، اللہ تیرے نیک بندوں نے، انبیاء نے، صحابہ نے، بزرگان دین نے پناہ مانگی ہے، یا اللہ ہم بھی تیرے سامنے پناہ مانگتے ہیں، ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما دے، یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے تیرے حبیب محمد مصطفیٰ سرور مولین سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے صدقہ توفیق ہم سب گنہگاروں کی دعاؤں کو رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلی اللہ تعالی على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔